ہائے ہائے ہائے، کیا مصیبت ہے، اس المیہ پر کیسے یقین کروں؟ لعنت ہو تم گستاخوں پر، ہمارے مقدس خداؤں کے حدود میں داخل ہو کر ان کی اعانت کی ہے۔ ہالینڈ کا خدا ہم پر غضبناک ہوگا اور فلاڈیلفیا کی زمین کو تباہ کر دے گا۔ دیکھو دیکھو ذرا دیکھو ہمارے خداؤں کی کس طرح بے حرمتی کی ہے۔ اس گستاخی پر خدا ہم پر آگ برسائیں گے۔ اوہ جوپیٹر کی پناہ، اپولون کی پناہ، کس طرح یقین کیا جائے، کس طرح باور کیا جائے۔ علی جناب، علی جناب، علی جناب، علی جناب، علی جناب، دیکھیے دیکھیے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا حشر کیا ہے۔ یہ حادثہ کب ہوا؟ کل رات صاحبہ، نہیں معلوم ان پس فطرتوں نے کیسے جرأت کی۔ خداؤں سے کہو کم سے کم اپنی تو حفاظت کریں، یہ کیا تماشا ہے؟ کہو جا کے۔ جی جی، ہم لوگ شہر سنبھالیں یا خداؤں کو؟ تم تو کاہن اعظم ہو، کم سے کم تمہاری تو سنیں گے۔ جو حکم علی جناب۔ یہ کیسے خدا ہے؟ اس کا مطلب اس شہر میں ایسے بہادر خدا پرست اور بھی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ چلو گیلس۔ اطاعت عالی جناب۔ یقین کرنا مشکل ہے علی جناب جولیس، کچھ نامعلوم افراد نے آدھی رات میں عبادت گاہ پر حملہ کر کے خداؤں کے تمام بتوں کو توڑ دیا ہے۔ اب یہ کس کا کام ہے کسی کو خبر نہیں۔ اگر وہ دیوانہ ہو جائے تو صحیح ہے۔ اے طاقتور جوپیٹر، اے قادر والا جوپیٹر، شہنشاہ کو پتہ چل جائے تو ہماری خیر نہیں۔ کچھ نہ کہنا۔ تو نے دیکھا کہ کس طرح تیرے اور دوسرے خدا کے مجسمے کو توڑ ڈالا، کیا تو انہیں اپنے غضب کی آگ میں نہیں جلائے گا؟ اگر یہ خبر شہنشاہ تک پہنچ گئی تو ہماری خیر نہیں ہے۔ عالی جناب، ایک برا حادثہ ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ ابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ خداؤں کے مجسموں کو بعض عبادت گاہوں میں توڑ دیا گیا ہے۔ یہ کب ہوا ہے؟ کل رات۔ فی الحال اس مسئلے پر خاموش رہو، شہنشاہ کو بدامنی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ خاموشی کے ساتھ معلومات حاصل کرو۔ اطاعت عالی جناب۔ سنا ہے جناب شہنشاہ اپنے شکار کو بہت دور سے شکار کر لیتے ہیں۔ شکار کرنا اہم نہیں ہے، ہوشیار رہو کہ تم خود کہیں شکار نہ ہو جاؤ۔ بعض لوگ شکار کرتے ہیں اور بعض خود شکار ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم کو اس سے کہیں زیادہ نگرانی حکومت کے حالات کی ہونا چاہیے جناب دقیانوس۔
ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم شکار کرنے کے بجائے خود شکار ہو جاؤ۔ کیا جناب علی کو کچھ ناگوار گزرا ہے؟ نہیں، صرف تمہیں خبردار کرنا چاہتا تھا کہ اپنے درباریوں اور ساتھیوں سے ہوشیار رہو۔ اس نئے دین نے روم میں بھی ہمارے لیے سب سے بڑی مشکل کھڑی کر رکھی ہے۔ جناب کو اگر کسی پر شک ہو تو صرف ایک اشارہ کیجئے حضور۔ میں نے صرف تم کو خبردار کیا ہے۔ جانتے ہو، اگر ایک آدمی، صرف ایک آدمی نے ان رومیوں اور درباریوں میں سے اس پیغمبر ناصری کی بات کی تو سمجھ لو کہ سارا روم تہوبالا ہو جائے گا۔ یعنی وہ جناب میکسیمیلین اور بانو ہیلن کے بارے میں جانتے ہیں؟ اگر خدا نے چاہا اور ہمارا منصوبہ کامیاب ہو گیا تو وہ اپنی ساری معلومات بھول جائے گا۔ واہ جناب والا، بہت خوب۔ علی جناب، ایک اور شکار۔ شہنشاہ کو تنہا نہ چھوڑیں۔ کون ہو تم؟ کون ہو؟ یعنی کس کا کام ہو سکتا ہے؟ نہیں معلوم۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ علی جناب، شہنشاہ کے نگہبان کو کسی نے تیر مار کے ہلاک کر دیا۔ تو تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کوئی شہنشاہ پر حملہ کرنے والا ہے، جاؤ تیر مارنے والے کو تلاش کرو۔ بیچارے سپاہی، تو بھی شہنشاہ کی بھیڑ چڑھ گیا۔
صبر سے کام لو کہ خداوند صابرین کے ہمراہ ہے۔ صبر ان کے لیے ہے جو زندگی چاہتے ہیں اور صبر کے ذریعے مصائب کو برداشت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے بعد تو ہمارے لیے مرنا اچھا ہے۔ لیکن میرے بات تو آپ کے فرائض سے زیادہ اہم ہے، میری راہ کی پیروی اور اس کا جاری رکھنا اور ہماری بیٹی کی پرورش۔ آپ کی راہ موت ہے اور میں بھی وہی انتخاب کروں گی۔ ہماری راہ خدا کی راہ ہے، ہم نے خدا کا راستہ اپنایا ہے، تم بھی ایسا ہی کرو۔ بانو ہیلن کے ساتھ شاید اس ذمہ داری کے بوجھ کو زیادہ آسانی سے اٹھا سکو۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں۔ چاہتی ہو کل کے مرنے والوں میں ایک اور شخص کا اضافہ ہو؟ میں چاہتی ہوں کل آپ کے ساتھ رہوں، بس یہی۔ ہم سب خدا کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ ہو تو ہمارے ساتھ ہو۔ تم تحمل کرنا بہتر جانتی ہو۔ کیسے کر سکتی ہوں؟ لوڈیا بیٹھ جاؤ۔ آج چاہتا ہوں تمہیں جی بھر کے دیکھ لوں، شاید مجھے تمہارے دیدار کا موقع دوبارہ نہ مل سکے۔ کیا بات ہے؟ اتنی زیادہ خوشی کی کیا وجہ ہے؟ ابھی تک خوشی کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی میرے پاس، لیکن آج شب موعود ہے، وہ رات کی خاموشی کو توڑ دوں گا۔ شمشیر کس لیے؟ شمشیر کو تیز کر رہا ہوں، شاید اس کی ضرورت پڑ جائے۔ شہنشاہ کی ضیافت میں شمشیر کی ضرورت؟ آپ شہنشاہ کے محل میں نہیں جائیں گے؟ آخر آپ کا ارادہ کیا ہے؟ ابھی تک نہیں معلوم کہ میرا ارادہ کیا ہے، فقط اتنا جانتا ہوں کہ ایک بہت بڑا دن ہے۔ آج شب خدا ہے، شب یگانہ پرستی ہے، شب بت شکنی ہے، شہنشاہ اور ان کے خداؤں کی موت ہے۔ کل جدائی کا دن، موت کا اور زندگی کے خاتمے کا دن۔ جو خدا وند عالم ارادہ کرے گا وہی ہوگا، اور تم سے میری درخواست یہی ہے کہ تم خداوند عالم کی مشیت کے سامنے صابر رہو۔ یہ زندگی کی عمر کتنی مختصر ہے۔ ہاں مختصر تو ہے، لیکن قابل قدر ہے۔ اگر میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو تم میکسیملین کے گھر چلی جانا، ہیلن تم کو تسلی دے گی۔ کیا تمہارے بعد تسلی اور تسکین ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ خدا بہترین تسلی دینے والا ہے۔ ہم خدا کی راہ میں ہلاک ہوں گے، اور تم بھی خدا کے لیے صبر سے کام لو۔ یہ آخری موقع، ہمیں کل کیا کرنا ہے یہ آج ہی طے کر لیں۔
مناسب وقت پر کام تمام کرنے کے لیے ہمیں مکمل طریقے سے تیار رہنا چاہیے۔ تو کیا آپ کے خیال میں کل مقصد پر عمل کرنے کے لیے مناسب دن ہوگا؟ میں خدا کی امداد کو محسوس کر رہا ہوں۔ ظلم کی زنجیروں کو توڑ دو، پہاڑ کی بلندیوں پہ آواز دو کہ خدا کا دن قریب ہے۔ یعنی کل ہم کو خدا کے لیے آواز بلند کرنا ہوگا؟ ہاں، دوسرے الفاظ میں ہم موت کو انتخاب کر لیں؟ نہیں، ہم زندگی کی راہ اپنا رہے ہیں۔ موت تو ایک سواری ہے جھوٹے خداؤں کو رونتے ہوئے خدائے واحد تک پہنچنے کے لیے۔ آپ کے خیال میں ہمارا یہ کام ظلم کو ختم کر دے گا؟ شاید ختم نہ بھی کر سکے۔ جب سے ہم یہاں موجود ہیں اور اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہم ظالموں کا ساتھ کیوں دیں کہ دوسرے ہم کو ستمگر قرار دیں؟ صحیح ہو یا غلط، اس شہر کے، روم کے اور دیگر مقامات کے بہت سے لوگ ہمیں صاحب فکر سمجھتے ہیں۔ ہم اگر شہنشاہ کی بندگی کو ٹھکرا دیں اور خداؤں کا انکار کر دیں تو بے شک سبھی لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ ہم کو بھی ان گمراہ مسیحیوں کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا جو جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، اور کوئی بھی ہمارے عقیدے سے باخبر نہیں ہوگا؟ جنہیں آپ گمراہ سمجھ رہے ہیں بت پرستوں سے کہیں بہتر ہیں۔ نہیں، میں تو ایسا نہیں سوچتا۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری قربانی سے ہمارا دین اور پھیلے گا اور شہنشاہیت کا بت ٹوٹ جائے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس تنگ و تاریک دنیا میں موت سے زیادہ بھی کوئی چیز شیرین ہو سکتی ہے۔ گیلس، انہیں ودا کرو۔ اطاعت میرے مالک، تو پھر کل ملیں گے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ، کل ملیں گے۔ ابھی تک جاگ رہے ہو ہیلن؟ ہاں، جاگ رہی ہوں اور خوابوں کی تعبیر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ دیر یا جلد ہمیں کچھ کرنا تھا اور یہ بہترین موقع ہے۔ چاہتی ہوں کہ کل کے اجتماع میں میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ تو ارکمت کا کیا ہوگا؟ ارکمت کا خدا بڑا ہے، بے شک وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا، اس کے حوالے کرتے ہیں۔ تمہیں اور تلمیخہ اور یوانس کی بیویوں کو چاہیے کہ لوگوں کو آگاہ کریں۔ میں مصلحت نہیں سمجھتا کہ تم کل کی ضیافت میں شریک ہو۔ اگر تم بھی ماری گئیں تو پھر ہماری راہ کو کون جاری رکھے گا؟ میں نہیں جانتی، صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ایسے باتیں کر رہی ہو جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی ہے۔ ہاں، میری دنیا، ہاں، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں برداشت کر سکتی ہوں؟ میں پہچانتا ہوں، کر سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے، بھروسہ ہے تم پر۔
تمہیں کیا لگتا ہے تم سے جدائی میرے لیے آسان ہے؟ نہیں نہیں، خدا ہی جانتا ہے کہ میں نے ابھی تک اس دنیا میں تم سے زیادہ کسی کو نہیں چاہا ہے، لیکن کیا کروں، فیصلے کا وقت آ گیا ہے، اور میرے معبود کے درمیان رابطے کو یہی فیصلہ رقم کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر صحیح فیصلہ کیا جائے تو خدا بھی ہماری مدد کرے گا اور تمہیں صبر عنایت کرے گا۔ ہمت سے کام لو ہیلین، اس طرح تو ارکمید بھی جاگ جائے گا۔ کیا بات ہے؟ کیا ہوا بانو؟ میری خدا میری مدد کرو، وہ ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ وہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ پاپا، ماں کیوں رو رہی ہے؟ کچھ نہیں بیٹے، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ہم کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم، موت میرے لیے بہتر ہے، لیکن یہ ذلت کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کس قدر درد سے فرمایا ہے میرے مولا مسیح نے، میں نے بندوں کی پرورش کی، ان کو عزت دی، ان کے سروں کو عزیز بنا کے بلند کیا، لیکن انہوں نے مجھے ذلیل سمجھا۔ لیکن میں ان سے فوراً ہی انتقام نہ لوں گا، تاکہ سمجھیں کہ میں ایک انسان سے کہیں زیادہ ہوں۔ فیلاڈلفیا کی عوام کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ شہنشاہ روم جناب ایڈرین کو اس شہر میں اپنے درمیان دیکھ رہے ہیں۔ اس جشن کے آغاز میں جو عالی جناب اور ان کے مہمانوں کے افتخار میں منعقد ہوا ہے، ہم سب بھی اپنے جاموں کو ان کی سلامتی کے لیے نوش کریں گے۔
آج کی اس تہذیبی دنیا کا آدھے سے زیادہ حصہ شہنشاہ ایڈرین کے زیر حکومت ہے. یہ بات ہمارے طاقتور جوپیٹر ہی جانتے ہیں کہ اس وسیع دنیا میں کتنے انسانوں کا مقدر ہمارے عظیم الشان شہنشاہ کے طاقتور ہاتھوں میں ہے. اگر دنیا کا دوسرا آدھا حصہ بھی اتنا قیمتی اور لائق ہوتا تو اس میں شک نہیں کہ وہ بھی روم کی عظیم و بے نظیر شہنشاہیت میں شامل ہو گیا ہوتا. اس سرزمین گل سے لے کر بر صغیر تک اور شمال سے افریقہ تک کا سارا علاقہ روم کی عظیم شہنشاہیت کی قدرت میں ہے، اور ہم سبھی غلاموں کی حیثیت سے روم کے عظیم شہنشاہ جناب ایڈرین کی مقدس بارگاہ میں سر تسلیم خم کرتے ہیں. جناب والا سے اجازت چاہتے ہیں. بچی ہی تھی کہ ماں کی نعمت سے محروم ہو گئی. باپ کو تو جانتے ہی ہو، اس سے رنج و عذاب کے سوا کچھ نہ ملا. اے کاش وہ کبھی بھی میرا باپ نہ ہوتا. اس دنیا میں صرف میرے لیے میکسیملین ہی ہے. تنہائی اور غربت کی اس تاریک دنیا میں تو نے اس کو میری مدد کے لیے بھیجا اور مجھے نجات دلائی. اے وہ کہ تیرا ارادہ سب ارادوں پر غالب ہے. میں میرے شوہر کی تو حفاظت فرما، اس کے سوا میرا کوئی نہیں. تیرے ہر ارادے کے آگے میں تسلیم ہوں. اگر تیرا ارادہ یہ ہے کہ اسے اپنے پاس بلا لے تو بلا، لیکن مہربانی کر کے مجھے بھی اس کے ساتھ لے جا. اس وحشت و ظلم سے لبریز دنیا میں مجھے تنہا نہ چھوڑ، تنہا نہ چھوڑ. نہیں چاہیے. دیکھو یہاں پر کیسا عجیب شور مچا ہوا ہے. امید ہے بانو کا دن اچھا گزرا ہوگا.
میں تو بالکل اکتا گیا ہوں. محفل کافی لمبی ہو گئی. یہ تقریبات کب شروع ہوں گے دقیانوس؟ ابھی جناب شہنشاہ. ہم اپنے بڑے اور چھوٹے خداؤں کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس فخر سے نوازا ہے کہ فیلاڈلفیا کے تمام شریف زادوں اور ان کے ہمراہ اس تاریخی اور یادگار لمحات میں باریاب ہو کر شہنشاہ معظم جناب ایڈرین کے لیے اپنی غلامی اور بندگی کا اظہار کریں. اس میں شک نہیں ہے کہ صرف آج رات ہمیں شہنشاہ سے بندگی کا اظہار کرنے کی تقریب میں شرکت کا فخر حاصل ہوا ہے، لیکن ہمیشہ اور ہر جگہ جیسا کہ ہم جوپیٹر، اپولون، زانوس، سیبل، ڈائنا، ہرکولس، مارس اور دیگر خداؤں کو پسند کرتے ہیں، اسی طرح ہم جناب ایڈرین کو بھی چاہتے ہیں. درود و سلام ہو شہنشاہ ایڈرین پر. میرے خدا، رومی عوام کے خدا اور خدا ساری دنیا کی قادر اعلیٰ جوپیٹر پر سلام، اور سلام سارے خداؤں پر جو دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں. اگر شہنشاہ معظم اجازت دیں تو شہر کے زعماء اور شریف زادے فیلاڈلفیا کے عوام کے نمائندوں کی حیثیت سے روم کی وسیع سرزمین کے عظیم الشان شہنشاہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کریں. جناب فریسیو بروٹس، فیلاڈلفیا کے اعلیٰ پجاری. درود ہو شہنشاہ معظم جناب ایڈرین پر. میرے خدا، رومی عوام کے خدا اور ساری دنیا کی عوام کے خدا. درود ہو جوپیٹر خدائے قادر والا پر. درود ہو تمام خداؤں پر جو دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے. جناب مارکس جولیس، فیلاڈلفیا کی لجن اور خصوصی سپاہ کے سپہ سالار. درود ہو شہنشاہ معظم جناب ایڈرین پر. میرے خدا، رومی عوام کے خدا اور دنیا کی عوام کے خدا. درود ہو قادر والا جوپیٹر پر، اور درود ہو تمام خداؤں پر جو دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں. عالی جناب میکسیمیلین، مشیر اعظم. کوئی خدا سوائے خالق زمین و آسمان کے اس عالم میں وجود نہیں رکھتا.
उसने क्या कहा? कोई खुदा सिवाय खालिक जमीन और आसमान के इस आलम में वजूद नहीं रखता। खुदा इब्राहिम, खुदा नूह, खुदा मूसा कलीमुल्लाह, खुदा दाऊद नबी, खुदा सुलेमान और खुदा ईसा और उस आखिरी नबी अहमद का खुदा कि जिसका दुनिया इंतजार कर रही है, वो खुदा कि जिसने अपने तमाम पैगंबरों को लोगों की हिदायत के लिए भेजा है, वो खुदा जिसने तमाम सितमगरों से दोज़ख का वादा किया है और दोज़ख सितमगरों के लिए बुरी वादागाह है। आप कब तक इन बेहुदा बातों को सुनते रहेंगे? ठहरो। जुपिटर कादर वाला, मैक्सिमिलियन, ये तुम क्या कह रहे हो? ज़ियस की कसम मैं जानता था। मैंने मैक्सिमिलियन के खतरे को आगाह किया, लेकिन किसी ने न सुना। वो तन्हा नहीं है, हम भी जनाब मैक्सिमिलियन की बातों की तस्दीक करते हैं और उन पर ईमान रखते हैं। हम बातिल खुदाओं जैसे जुपिटर, डायना, हेरकुल्स, सेबिल, अपोलोन, मार्स और तुम एड्रीन जैसे किसी भी खुदा की परस्तिश नहीं करते। आप कब तक बैठे इन बेहुदा बयानात को सुनते रहेंगे? थोड़ा सब्र से काम लीजिए। अब बैठिए तो। हम खुदाए वाहिदो कादिरो काहिर और खुदाए अज़ली व अबदी के सिवा किसी खुदा को नहीं मानते। मेरा एक उसूल है, 3 हालतों में कभी फैसला नहीं करता हूं, गुस्सा, नशा और खौफ की हालत में। कहो दकियानूस, तुम उनके साथ शामिल होना नहीं चाहते? मैं। जूलियस, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये तुम प्रोटेस, शर्माने की बात नहीं? हमें उनसे मिल जाना चाहिए। फिर हम शहंशाह को कैसे कत्ल करेंगे? उन्होंने तो शहंशाहियत को कत्ल कर दिया, क्या इससे बेहतर भी कोई कत्ल हो सकता है? कोई और है जो उनसे मिलना चाहे? बिल्कुल हैं, हाँ हैं। अभी ऐसे लोग हैं जो उनके साथ शामिल होना चाहते हैं। जो कुछ हमारे भाइयों ने कहा है हम उसकी तस्दीक करते हैं। शहंशाह भी हम लोगों की तरह एक इंसान है, इससे ज्यादा नहीं। क्या अक्ल तुम लोगों से यही कहती है कि अपने जैसे एक इंसान को अपना परवरदिगार तस्लीम करो, या चांदी, सोना, लोहा और पत्थर के बने हुए बुतों की परस्तिश करो? हमारे खुदा का ना कोई शरीक है और ना बेटा, और ना वो दुनिया के उमूर के इंतजाम में किसी का जरूरतमंद है। लोग हमारे खुदाओं को गुस्सा दिला रहे हैं, ये काफिर हो गए। मेरी नजर में उनकी सजा सलीब है। ये क्या मस्खरा बना रखा है दकियानूस? आली जनाब, ये रूम के शुरफा हैं जो अपने अजदाद के दीन से निकलकर धोबियों, मोचियों और गुलामों के दीन में शामिल हो गए हैं। ये तो मैं खुद देख रहा हूं, लेकिन ये तुम्हारे दरबार में क्या कर रहे हैं? जनाब, ये रजील रूम के शरीफ ज़ादे हैं। उनके बाप दादा ने बरस हा बरस तक शहनशाहियत और सरजमीन रूम की अजमत के साए में इज्जत व अजमत के साथ जिंदगी गुजारी है। आली जनाब, मैं नहीं जानता कि ये क्यों दीवाने हो गए। दीवाने तुम हो, हम नहीं। दीवाने तो वो लोग हैं जो लकड़ी और पत्थर के अपने हाथों से खुदा बनाते हैं और उसके सामने झुकते हैं। दीवाने तो तुम लोग हो जो खुदा को अपना खालिक समझने के बजाय खुद ही अपने हाथों से खुदा बनाते हो और परस्तिश करते हो। अब आप लोग फैसला करें कि दीवाना कौन है। तुम हो, तुम, क्योंकि तुमने उस खुदा की परस्तिश शुरू की है जिसको जानते तक नहीं कि किस शक्ल का है, ताकि उसका पुत बना सके। ज़नोफन कहता था, अगर घोड़ों, शेरों और गायों के हाथ होते और वो उनकी नक्काशी कर सकते तो बेशक खुदाओं की अपनी शक्ल में तस्वीर बनाते, क्योंकि वो तुम जैसों की हिमाकत को जानते थे जनाब ब्रूटस।
کیا اس سے بھی زیادہ کوئی مضحکہ خیز بات ہے کہ جوپیٹر اس دنیا میں موجود ہے اور اپولون اس کا بیٹا ہے؟ آیا تم سے بھی زیادہ کوئی ستمگر ہے جو ایسی بیہودہ اور بے بنیاد باتوں سے سیدھے سادے لوگوں کو گمراہ کرتے ہوں؟ شہنشاہ والا، آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کی پروردگاری آپ کو سپرد کی گئی ہے؟ تو کیا اپنے آپ کو کھانے اور سونے سے بے نیاز کر سکتے ہیں یا اپنی موت کو ٹال سکتے ہیں؟ کافی ہے، بس بہت ہو چکا، ان کو گرفتار کرو۔ قتل کر دو انہیں جلنا چاہیے۔ نہیں، صرف گرفتار کرو۔ ان کی موت اتنی آسان نہیں ہے، میں ان سب کو زندہ چاہتا ہوں۔ موت ان کے لیے کم ہے، ان کے لیے کچھ میرے خاص منصوبے ہیں۔ عالی جناب، میں ان کو توبہ کرنے پر مجبور کروں گا۔ انہیں نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کو جلانا چاہیے، ان کو جلا دینا چاہیے، اس کو جلانا چاہیے۔ خداؤں کی توہین کی ہے، اسے مار دینا چاہیے۔ دیکھو، جلا دینا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ شہنشاہ کی توہین کی ہے، شہنشاہ کی توہین کی ہے، اسے کو نہیں رکھنا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ نہ پائے اس میں سے۔ میں پہلے ہی علی جناب کو میکسیملین کے خطرے سے آگاہ کر چکا ہوں۔ دفاع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ ان میں سے جلانا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ شہنشاہ کی توہین کی ہے، انہوں نے ان کو رہنے کا حق حق نہیں ہے انہیں زندہ رہنے کا۔ موت ملنی چاہیے، کسی کو زندہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جی علی جناب۔ انہیں محل کے شکنجے خانے میں لے جاؤ، لے جاؤ انہیں۔ ہمیں شکنجے اور قید خانے سے مت ڈراؤ، باطل خداؤں سے ہم لوگ نہیں ڈرتے۔ جلا دو انہیں، مار ڈالو انہیں، ہمارے خداؤں کی توہین کرنے والوں کو جلا دینا چاہیے۔ مار دو، مار دو، مارو انہیں، مار دو، جلا دو انہیں، مار دینا چاہیے، مار دو انہیں، مار دو انہیں، مارو انہیں، مارو، جلا دو، جلا ڈالو انہیں، مار۔ آ جاؤ۔ تو آپ بھی ہم کو تو جناب میکسیملین پہ شک تھا، لیکن آپ دونوں پر نہیں۔ کتنا اچھا اتفاق ہے، نہیں معلوم خوش ہو یا نہیں۔ کیوں نہیں، خوش ہونا چاہیے۔ آپ جیسے اچھے دوست بھی ہمیں ملے ہیں اور ہمارا پوشیدہ دین بھی ظاہر ہو گیا۔ وہ حقیقت جسے آج اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن دن کے اجالوں میں سنی جائے گی، اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا ہے، ایک دن سرے عام ندا دی جائے گی۔ ہاں، یہ مولا عیسیٰ مسیح کا قول ہے۔ آج ہم نے انجیل کی ایک آیت کی تفسیر کی ہے۔ آج تک ہم نے جو کچھ دیکھا اور سنا وہ شہنشاہ کا اقتدار اور مومنوں کی مظلومی تھی، لیکن آج شہنشاہ کی ذلت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ دوستو، خدا کا وعدہ نزدیک ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ
کہ یہ بت پرست کفار کس طرح حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دوستوں، یہ شرک پر توحید کے غلبے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس سے زیادہ رسوائی ممکن نہیں۔ تمہاری سختی کو چاہیے تھا کہ عوام کو شہنشاہ کی طاقت سے مرعوب کرے، جبکہ تمہاری نرمی نے انہیں اور زیادہ بہادر بنا دیا ہے۔ اور اب دیکھو گے کہ ہر طرف سے کوئی نہ کوئی شورش کرے گا۔ شہنشاہ کی کمزوری کی دلیل ہے کہ چند نادان جوان اس کو بھڑکا کے غضب نہ کر دیں۔ شہنشاہ کی اعلیٰ شخصیت کا مذاق اڑاتے ہوئے لوگوں کے سامنے ان کی تحقیر کریں تو یہ کیا کمزوری کی نشانی نہیں ہے؟ بانو شیرون درست فرما رہی ہیں، لیکن نامناسب اور بغیر سوچا سمجھا قدم مشکل کو حل نہیں کرتا، بلکہ ممکن ہے اسے اور پیچیدہ بنا دے۔ میں ان کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ تاریخ اس کو کبھی بھولا نہیں پائے گی۔ جیسا کہ میں نے دیکھا، وہ موت کے سوا کچھ نہیں چاہتے، بلکہ موت ان لوگوں کو اور زیادہ بہادر بنا سکتی ہے۔ آج ہی رات کو اس خبر کے پھیلنے سے پہلے سب کو قتل کر کے بلوے کو ختم کر دو۔